گندم کی کاشت کے چند زرعی اصول۔ برانی علاقوں میں مونسون کے شروع میں گہرا ہل چلا کر گندم کی فصل کے لیے نمی محفوظ کریں۔ گندم کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے بجائی 20 نومبر تک مکمل کریں اور بجائی کوشش کریں ڈرل کے ساتھ کریں۔ سب سے اہم پوائنٹ گندم کی بجائی جو 20 نومبر تک مکمل کرنا ہے۔ گندم کی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت رکھنے والی سفارش کردہ اقسام سفارش کردہ بیج کے ساتھ کاشت کریں۔ رسٹ سے پاک جو بیج کی ورائٹیاں ہیں ان کی کاشت کو ممکن بنائیں۔ کاشت سے قبل بیج کو دوائی ضرور لگائیں تاکہ اگاؤ بہتر ہو اور بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہو سکے۔ کلر اور تھور زدہ زمینوں پر کاشت تر میں کریں۔ نائٹروجنی اور فاسفورسی کھاد 1:1.5 کے تناسب سے استعمال کریں۔ چاول یا گنے والی زمین، ریتلی زمین اور ٹیوبل سے سیراب ہونے والی زمین میں پوٹاش کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے۔ گندم کی فصل کو جھاڑ بننے، گوب آنے اور دانہ بننے کے مراحل پر پانی کی کمی بالکل نہ آنے دیں۔ ضرورت پڑنے پر جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے کیمیائی ادویات استعمال کریں۔ ادویات آپ نے ملٹی نیشنل کمپنی کی استعمال کرنی ہے، اس میں بائر ہے، FMC ہے اور اس طرح کی اور دوسری اچھی کمپنیاں شامل ہیں۔ کٹائی اور گہائی وقت پر کر کے فصل کو ان مراحل کے دوران ممکنہ نقصانات سے بچائیں۔ گندم ہمارے ملک کی بہت ہی اہم فصل ہے۔ اس سے نہ صرف ہماری غذائی ضروریات پوری ہوتی ہیں بلکہ اس کا بھوسا جانوروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ گندم پاکستان میں تقریباً 20 ملین ایکڑ سے زائد رقبہ پر کاشت ہوتی ہے اور اس کی پیداوار کا تخمینہ تقریباً 23 ملین ٹن سالانہ ہے۔ اس وقت پاکستان میں گندم کی فی ایکڑ اوسط پیداوار 28 من کے قریب ہے، جو بہت ہی کم ہے۔ ہم گندم کی پیداوار میں پوری دنیا سے پیچھے ہیں اور تقریریں کرنے میں ساری دنیا سے آگے ہیں۔ ہماری زبان بہت لمبی ہے۔ گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں مزید اضافہ کی گنجائش موجود ہے۔ ہم اس میں محنت اور اچھے بیج کاشت کر کے بہت سارا اضافہ کر سکتے ہیں۔ گندم کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے کسان بھائی ان سفارشات کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ گندم کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے گندم کی کاشتکاری 20 نومبر سے پہلے مکمل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ 20 نومبر کے بعد کاشت ہونے والی گندم میں ہر روز تقریباً 12 سے 16 کلو گرام فی ایکڑ پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے۔ جنوری کے شروع میں کاشت ہونے والی گندم کی پیداوار میں 50% تک کمی واقع ہوتی ہے اور اس پر رسٹ کا حملہ بھی دگنا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا گندم کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے گندم کی بروقت کاشت بہت ضروری ہے۔ گندم کی اچھی فصل حاصل کرنے کے لیے ترقی زدہ اقسام کا صحت مند اور صاف ستھرا بیج استعمال کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ آپ اپنے علاقہ کے مطابق گندم کی سفارش کردہ اقسام شرح بیج سفارش کردہ قسم میں کاشت کریں۔ تصدیق شدہ بیج سیڈ کارپوریشن کے مراکز، محکمہ زراعت اور منظور شدہ صاف ستھرے ڈیلروں اور ایجنسیوں سے حاصل کریں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کے لیے سفارش کردہ اقسام بھی مختلف ہیں اور وقت کاشت بھی مختلف ہے۔ صوبہ پنجاب میں فخر بکھر، بکھر سٹار، برانی علاقہ جات کے لیے چکوال 50، پاکستان 2013، اس طرح کی بہت ساری شفق، عقاب، معراج، لاسانی، فیصل آباد، آس، ملت، گلیکسی 1 نومبر تا 30 نومبر تک ہم ان کی کاشت کر سکتے ہیں۔ اس طرح دوسرے خیبر پختونخوا، صوبہ سندھ اور سندھ کے نہری علاقے، صوبہ بلوچستان، ان تمام کے لیے بیج کی ورائٹیاں مختلف ہیں۔ صوبہ بلوچستان میں ہم برانی علاقہ جات میں سریاب 92 20 اکتوبر تا 15 نومبر تک اور نہری علاقہ جات میں زرگون، راسکو 1 نومبر تا 30 نومبر تک کاشت کر سکتے ہیں۔
20 نومبر کے بعد کاشت کی صورت میں بیج کی مقدار 40-50 نہیں 60 کلو گرام فی ایکڑ رکھیں۔ بیج کو گندم کی مختلف بیماریوں پر قابو پانے کے لیے بیج کو ٹاپسن ایم کی مقدار 2 گرام پر کے جی لازمی لگائیں یا ہومبرے ایکسل لگا دیں۔ بیج کو دوائی لگانے کے لیے مقررہ مقدار میں دوائی اور بیج ڈھکنے والے ڈرم میں یا پلاسٹک کی بوری میں نصف تک ڈال کر اچھی طرح ہلا لیں تاکہ بیج کے ہر دانے کو دوائی لگ جائے۔ پاکستان میں گندم مختلف فصلوں کے بعد کاشت کی جاتی ہے۔ آبپاشی علاقوں میں گندم، کپاس، دھان یا کماد کے بعد کاشت ہوتی ہے۔ مونگی کی فصل کے بعد بھی ہم گندم کی کاشت کرتے ہیں یا باجرہ کے بعد بھی گندم کی کاشت ہوتی ہے۔ برانی علاقوں میں بھی وسیع رقبہ پر گندم کی کاشت کی جاتی ہے۔ مونسون کی بارشوں کا بہتر فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک دفعہ گہرا ہل چلائیں تاکہ نمی برقرار رہے، بہتر طریقے سے محفوظ ہو سکے۔ بعد ازاں ہر بارش کے بعد عام ہل چلائیں تاکہ جڑی بوٹیاں تلف ہوتی رہیں اور نمی محفوظ ہوتی رہے۔ گندم کی کاشت سے پہلے 2 مرتبہ عام ہل چلا کر سہاگہ دیں، بجائی بذریعہ ڈرل کریں۔ وریال یا خالی زمینیں وہ زمینیں جو گندم کی کاشت سے کافی عرصہ پہلے خالی ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل مونگی کی فصل والی زمین بھی گندم کی کاشت سے بہت عرصہ پہلے خالی ہو جاتی ہے۔ اس میں وقفے سے ہل چلا کر جڑی بوٹیاں ختم کرتے رہیں۔ جہاں ضرورت ہو کھیت کو ہموار کریں، کھیت کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے رونی کر لیں۔ رونی کے بعد وتر آنے پر سہاگہ دیں، بعد ازاں ہل چلا کر سہاگہ دیں۔ تقریباً 1 ہفتہ تک جڑی بوٹیاں اگ آئیں گی۔ اب بوائی کے وقت دوبارہ ہل چلا کر سہاگہ دے دیں، اس سے جڑی بوٹیاں ختم ہو جائیں گی۔ گندم کی کاشت بذریعہ ڈرل کریں۔ دھان کی فصل کو برداشت سے 15 روز قبل پانی دینا بند کر دیں۔ دھان کی برداشت کے بعد تر وتر میں روٹا واٹر یا ڈسک ہل چلا کر سہاگہ دے کر ڈرل سے ہم گندم کاشت کر سکتے ہیں۔ کپاس، مکئی اور کماد کی کاشت والے علاقے فصل کی برداشت سے 3 ہفتے پہلے جو اچھا رقبہ ہے، پکی زمینیں ہیں، میرا زمینیں ہیں، 3 ہفتے پہلے کھیت کو پانی دے دیں۔ فصل سنبھالنے کے بعد مناسب وتر میں فصل کے مڈ کاٹ کر زمین میں ہل چلائیں، روٹا ویٹر چلائیں اور بذریعہ ڈرل گندم کی کاشت کریں۔ کلر اٹھی زمینوں میں فصل کی برداشت اور مڈ کاٹنے کے بعد ہل چلائیں، سہاگہ دیں۔ اس کے بعد کھیت کو پانی دیں اور 8 تا 12 گھنٹے بھگوئے ہوئے بیج کا چھٹا دیں۔ یہ طریقہ کاشت کلر اٹھی زمینوں کے لیے موزوں ہے۔ کیمیائی کھادیں گندم کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے کیمیائی کھادوں کا بروقت اور مناسب اور بہتر تناسب کے ساتھ استعمال نہایت ہی اہم ہے۔ کیمیائی کھادوں کے استعمال کا انحصار زمین کی زرخیزی، پانی کی دستیابی اور فصلوں کی کثرت یا ہیر پھیر پر ہوتا ہے۔ نائٹروجنی اور فاسفورسی کھادوں کا مناسب رکھنا چاہیے۔ آبپاشی والے علاقوں میں فاسفورسی کھاد کی تمام مقدار نائٹروجنی کھاد کی مقدار سے نصف ہونی چاہیے۔ نائٹروجنی کھاد کی نصف مقدار کاشت کے وقت دی جائے اور باقی ماندہ نائٹروجنی کھاد پہلے یا دوسرے پانی کے ساتھ دینی چاہیے۔ اگر فاسفورسی کھاد کسی وجہ سے وقت کاشت پر ہم نہ دے سکے تو پہلے پانی کے ساتھ بھی دی جا سکتی ہے۔ برانی علاقوں میں فاسفورسی اور نائٹروجنی کھاد کی تمام مقدار بوقت کاشت دینی چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے نائٹروجنی کھاد کاشت کے وقت نہیں دی جا سکی تو پہلی بارش کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ پاکستان کے کئی علاقوں میں پوٹاش کی بھی بہت زیادہ کمی ہے۔ ہلکی ریتلی زمینوں، ٹیوب ویل کے پانی سے سیراب ہونے والی زمینوں اور چاول یا گنے کے بعد کاشت ہونے والی گندم میں پوٹاش کا استعمال بہت ضروری ہے۔ پاکستان کے کچھ علاقوں میں زمین کا تعامل 8.2 سے بھی تجاوز کر چکا ہے، جس کی وجہ سے کیمیائی کھاد ڈالنے کے فوائد کم ہو رہے ہیں۔ زمین کا تعامل سے مراد زمین کا پی ایچ لیول ہے۔ گندم کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے ان زمینوں میں جپسم کا استعمال بہت ضروری ہے۔
کھادوں کی سفارش کردہ مقدار برانی علاقوں میں سالانہ اوسط بارش جہاں کم ہوتی ہے ان علاقوں میں باوقت کاشت 1 بوری DAP، 1 بوری یوریا اور 1 بوری پوٹاشیم سلفیٹ ڈالنی چاہیے۔ اس طرح دوسرے علاقوں میں بھی کھاد کا تھوڑا بہت رد و بدل کرنا چاہیے۔ گندم کے پودے کو بڑھوتری کے نازک مراحل میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور ان مراحل میں پانی کی کمی پیداوار پر بہت برا اثر ڈالتی ہے، لہٰذا ان مراحل میں فصل کو پانی کی کمی نہ آنے دیں۔ گندم کے پودے کو پہلی آب پاشی بجائی سے 20 تا 25 دن بعد کریں۔ یہ آپ نے اپنے علاقہ کے حساب سے پانی لگانا ہے، جبکہ دھان والے علاقوں میں آب پاشی 30 تا 35 دن بعد کریں۔ اگر موقع پر پانی لگانے سے گندم میں جھاڑ زیادہ بنتا ہے تو فی پودا سٹوں کی تعداد بڑھتی ہے۔ دوسرا پانی گوب بجائی کے 80 یا 90 دن بعد لگانا چاہیے۔ اس وقت سٹا پودے کے اندر بن رہا ہوتا ہے اور اس مرحلہ پر پانی کی کمی سٹے چھوٹے ہونے اور دانے کم بننے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تیسرا پانی دانہ بنتے وقت بجائی کے 125 تا 130 دن بعد دینا چاہیے۔ اس مرحلہ پر پانی کی کمی سے دانے کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے، دانہ پچکا ہوا رہ جاتا ہے اور پیداوار میں خاطر خواہ کمی ہو سکتی ہے۔ اگر موسم خشک ہو اور پانی بھی موجود ہو تو ضرورت کے مطابق فصل کو پانی لگایا جا سکتا ہے۔ جڑی بوٹیاں گندم کی پیداوار میں 12 سے 35% تک کمی کا باعث بنتی ہیں۔ گندم کی فصل میں نکیلے پتے والی جنگلی جئی، دمبی سٹی وغیرہ اور چوڑے پتوں والی پولی، پیازی، جنگلی پالک، شاطرہ، باتھو وغیرہ پائی جاتی ہیں۔ جڑی بوٹیاں کنٹرول کرنے کے لیے مندرجہ ذیل طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کا سب سے اچھا طریقہ تو کیمیائی طریقہ ہی ہے جو ہم سپرے کر کے جڑی بوٹیاں طلب کرتے ہیں۔ جڑی بوٹیوں کی کیمیائی طریقہ سے کنٹرول کرنے کے لیے نکیلے پتوں والی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور طرح کی ادویات ہوتی ہیں، اور چوڑے پتے والی جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ادویات ہوتی ہیں۔ جڑی بوٹیوں کے مؤثر کنٹرول کے لیے کسان بھائیوں سے التجا ہے کہ وہ بائر والوں کی اٹلانٹس استعمال کریں۔ اس سے کسان بھائی نکیلے پتے والی جڑی بوٹیاں بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور چوڑے پتے والی بھی۔ یہ انتہائی سستی دوائی ہے جو آپ کو 1000 سے 1200 تک مارکیٹ میں آسانی سے مل جاتی ہے۔ زرعی ادویات کے استعمال سے پہلے لیبل جو ان پر لگا ہوا ہوتا ہے اس کو ضرور مکمل پڑھا کریں، اس کی ہدایات کے مطابق دوا استعمال کریں۔ دوا جب آپ نے سپرے کرنی ہے تو کم از کم 20 لیٹر والی فی ایکڑ 1 ایکڑ پر آپ 6 سے 7 ٹینکیاں استعمال کریں۔ سپرے کے لیے مخصوص نوزل ہی استعمال کریں۔ سپرے کے دوران کھانے پینے اور تمباکو نوشی سے پرہیز کریں۔ بارش، تیز ہوا اور دھند کی صورت میں کبھی بھی سپرے نہ کریں۔ دوا کے خالی ڈبے ضائع کر کے زمین میں دبا دیں یا پھر ان کو کسی ویرانے میں لے جا کر آگ لگا دیں۔ سپرے کے بعد جڑی بوٹیوں کو بطور چارہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کٹائی سے پہلے کھیت کے ایسے حصے جہاں فصل گری ہوئی نہ ہو اور ہر لحاظ سے اچھی ہو بیج کے لیے منتخب کر لیں اور ان کی کٹائی، گہائی اور صفائی علیحدہ ہی کی جائے تاکہ بیج محفوظ ہو جائے اور صحت مند بیج حاصل ہو۔ زیادہ پیداوار دینے والی نئی اقسام کی کٹائی پر پرانی لمبے قد والی اقسام سے 2-3 دن پہلے کر لینی چاہیے۔ کٹائی کے بعد چھوٹی بھریاں بنائیں اور سٹوں کا رخ اوپر کی طرف کریں۔ کٹائی کے وقت گندم اچھی طرح پکی ہوئی ہو اور دانوں میں 16 تا 17% سے زیادہ نمی نہیں ہونی چاہیے۔ گندم کی گہائی اگر تھریشر یا کمبائن سے کی جائے تو وقت کی بچت کے علاوہ دانوں کا نقصان بھی بہت ہی کم ہوتا ہے۔ گہائی کے بعد گندم کی بھرائی صاف ستھری بوریوں میں کرنی چاہیے۔
جن میں کھپرا نہ ہو۔ آئندہ فصل کے لیے گندم کو صاف ستھری جگہ پر سٹور کرنا چاہیے جہاں نمی بالکل نہ ہو۔ امید ہے کسان بھائی ان معلومات سے بہت سارا فائدہ اٹھا کر اپنی فصل کی پیداوار میں 10 سے 15 من تک اضافہ ممکن بنا سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے۔